لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ انبیاء کا مقام اور ان کا پیغام، اکتوبر 1992 دار عرفات رائے بریلی میں ہوا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہم وطنوں، دینی بھائیوں، وطنی بھائیوں اور انسانیت کے رشتے سے محبت اور تعلق کے رشتے سے ہمارے دوستوں اور عزیزوں، پیغمبر کے بھیجنے کی دنیا میں کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت تھی، اور اس کے بغیر کون سا کام ہے جو اس کے بغیر، اس کی آمد کے بغیر، دنیا میں تشریف لانے کے بغیر بند رہتا، اور وہ کون سا ضروری کام ہے جو وہ انجام دیتے ہیں، اور وہ کون سا کام ہے، کون سی انسانیت کی خدمت ہے، ہدایت ہے اور انسانیت کی حفاظت کا سامان ہے جو بغیر پیغمبروں کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں صرف اسلامی لٹریچر، اسلامی معلومات، اسلامی کتابوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے کتابوں کے مطالعے سے بھی، اور تاریخ انسانیت، اصلاح اور دعوت کی تاریخ کے مطالعے سے بھی، اور دنیا میں جو ریفارمر گزرے ہیں ان کے بیانات، ان کی وضاحتیں اور ان کی ضرورت کا احساس پیدا کرنے کا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا، اس کے مطالعے کے باوجود میں پورے ہندوستانی لٹریچر اور کتابی ذخیرے میں اور انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں، اور انبیاء علیہ السلام ہی کی سیرتوں میں نہیں، اللہ کا درود و سلام ان پر اور ان کے آخری فرد اور سب سے افضل فرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ صرف پیغمبروں ہی کے حالات اور ان کے تذکرے کتابوں میں نہیں، مسلحین یعنی فارمرز اور انسانیت کے خدمت گزاروں اور انسانیت کے بچانے کا کام کرنے والوں کی تاریخ میں صرف اردو ہی میں نہیں بلکہ جن زبانوں سے میں واقف ہوں ان زبانوں میں میں نے اس سے بہتر کوئی مثال نہیں پائی، اس سے زیادہ صاف، واضح، دلنشین، عام فہم، عملی اور کامن سینس کو، عقل عام کو اپیل کرنے والی اور ایک بچے کی بھی سمجھ میں آ جانے والی مثال میں نے ابھی تک نہیں پڑھی۔ وہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو نبوت کے منصب سے سرفراز کیا، تو اس وقت پوری دنیا میں بھی کسی اطلاع کو پہنچانے اور لوگوں تک کسی خبر کو دینے کا کوئی ترقی یافتہ ذریعہ نہیں تھا۔ آپ سب جانتے ہیں، یہ عام معلومات کی کیا بلکہ مشاہدے کی بات ہے کہ یہ ریڈیو، ٹی وی وغیرہ تو ابھی ایجاد ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ مائک ہے مثلا جس کے ذریعے سے یہ آواز کو دور تک پہنچانے والے آلات ہیں، یہ بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ اور جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی چھٹی صدی مسیحی، اس میں تو نہ تو آواز پہنچانے، خبر پہنچانے کا کوئی ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے
سینکڑوں آدمی تک محلے کے باہر اور پورے محلے میں بھی آواز پہنچ جائے. تو اگر بہت چھوٹا محلہ ہے, 4 گھروں کا محلہ ہے, تو الگ بات ہے. کوئی چھت پہ کھڑے ہو کر کے آواز لگائے اور اعلان کرے کسی چیز کا, کسی خطرے کا اعلان کرے, تو یہ الگ بات ہے. ہمارا سامنے کا یہ گاؤں ہے, لیکن یار کوئی بڑی بستی ہو, بہت بڑا محلہ ہو, تو اس محلے کے آخری حدود تک چاروں طرف آواز پہنچانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا. اور اخبارات کا تو کوئی ذکر ہی کیا. اخبارات تو بہت تھوڑی مدت پہلے سے نکلنا شروع ہوئے ہیں. پریس کی ایجاد اور پریس کے ذریعے سے چیزوں کا چھاپنا اور دوسروں تک پہنچانا, گھر گھر پہنچا دینا, تو یہ تو بالکل اس زمانے کی بات ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر ایک آیت نازل فرمائی. وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانذر عشیرتک الاقربین. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے خاندان والوں کو, بس قبیلے والوں کو, سب آپ ہی کا قبیلہ تھا, قریش کا قبیلہ آپ کا قبیلہ تھا, ان کو اللہ کی قدرت سے, اللہ کے جلال سے, اللہ کے معاملے سے جو اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے اور کر سکتا ہے, اس سے ڈرائیے, ان کو خبردار کیجیے کہ خدا سے ڈریں اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اور آدمیوں کی طرح مطیع و فرمانبردار بندوں کی طرح, وفادار بندوں کی طرح زندگی گزاریں. یہ آپ پر آیت نازل ہوئی. اب کیا ذریعہ تھا اس کا پہنچانے کا؟ تو میں عرب کی تاریخ کا طالب علم بھی رہا ہوں اور استاد بھی رہا ہوں. اس زمانے میں عرب قبائل میں, یعنی پوری جزیرۃ العرب میں ایک عرف کنونشن جیسے ہوتا ہے, ایک سوچی سمجھی بات تھی جو سمجھوتا تھا, ایک عرف تھا, ایک گویا جیسے محاورہ ہوتا ہے, اس طریقے سے ایک دستور و محاورہ تھا کہ جب کوئی دشمن کہیں گھات میں ہو اور وہ اچانک حملہ کرنے والا ہو, اور کسی کو اس کا پتہ چل جائے کہ فلاں دشمن فلاں پہاڑ کے عقب میں, فلاں پہاڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے, اور کسی کو خبر نہیں, اس کو پتہ چل جائے, تو اس کا طریقہ یہ تھا. یہ گویا اس زمانے کی ایک ٹریڈیشن تھی, ایک روایت تھی کہ نہ اخبار تھے, نہ ریڈیو تھا, نہ اتنی کسی کی اونچی آواز ہوتی تھی کہ وہ شہر کے آخری کنارے تک پہنچ جائے. تو اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ پہاڑ پر, کسی پہاڑ کی چوٹی پر, پہاڑ جگہ ہوتے ہیں اور پہاڑ نہیں ہوتے تو ٹیلے ہوتے ہیں, یا کوئی بہت اونچے مکانات ہوتے ہیں, تو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جائے. اور ایک اس زمانے کا محاورہ تھا, وہ کیا تھا؟ واہ صباحاؤ, یا صباحاؤ, خطرہ ہے, خطرہ ہے, دیر از ڈینجر, دیر از ڈینجر. بہت ہی ایک وہ کرائسس ہے. یہ اس زمانے کا ایک سوچا سمجھا طریقہ تھا. اور جیسے محاورہ ہوتا, عرف ہوتا ہے, وہ ایک رواج تھا. اس میں کسی کو سمجھانے بتانے کی ضرورت نہیں تھی کیا کہا گیا, کیوں کہا گیا. اس آواز کو سنتے ہی سب لوگ سب کام چھوڑ کر جمع ہو جاتے تھے, اور پھر نہ کوئی کھانا کھا سکتا تھا, اور نہ کوئی سو سکتا تھا, نہ کوئی بات کر سکتا تھا. یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو کسی چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, اور کچھ بھی شور مچ جائے, قیامت کا شور مچے, کچھ ہنگامہ ہو جائے, فساد ہو جائے, وہ گھر سے نہیں نکلتے, وہ بھی نکل آتے تھے. یہ ایک سوچی سمجھی بات تھی جو معلوم نہیں کتنے 100 برس سے, اور کم سے کم 50 برس سے کب سے یہ بات چلی آ رہی تھی. تو آپ نے اس میں کوئی حرج نہیں تھا, اور ہر چیز بری نہیں ہوا کرتی اگر وہ قرآن حدیث میں نہ ہو. تب بھی اگر اس میں کوئی خرابی نہ ہو, اس میں کوئی خطرہ نہ ہو, اس میں کسی کا کوئی نقصان نہ ہو, اس میں کوئی خدا کی نافرمانی نہ ہو, تو اس کے اختیار کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے. یہ بھی بعض مسلمانوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم یہ کیسے کریں. تو اللہ کا محبوب پیغمبر, سب سے بڑا پیغمبر, آخری پیغمبر, اس نے اسی سے کام لیا. اور آپ کوئی صفا کی چوٹی پر چلے گئے, اور آپ میں سے کئی بھائی ایسے ہوں گے قابل رشک جنہوں نے حج کیا ہوگا, حج سے مشرف ہو چکے ہوں گے, وہ صفا و مروا کو جانتے ہوں گے. اسی صفا و مروا کی سڑک کے پاس ایک پہاڑی تھی. اب وہ بہت کٹ گئی اور بہت نیچی ہو گئی, لیکن سن 47 جب ہماری حاضری ہوئی تھی, یہی رائے بریلی سے ہم گئے تھے اپنے خاندان کے ساتھ, گھر کے کچھ عزیزوں کے ساتھ. تو اس وقت تک بھی وہ اچھی خاصی بلند تھی, اور ہم جایا کرتے تھے. وہاں کتب خانہ تھا, لائبریری تھی, وہاں جا کر بیٹھتے تھے, پڑھتے تھے. تو آپ کوئی صفا کی چوٹی پر تشریف لے گئے, اور وہاں سے آپ نے یہ نعرہ لگایا, واہ صباحاؤ, یا صباحاؤ.
خدا خیر کرے، خدا خیر کرے، خطرہ ہے خطرہ ہے. اب دو باتیں جمع ہو گئیں. یہ بات تنہا نہیں تھی بلکہ جوائنٹ ڈینجر جسے ہوتا ہے الارم، وہ جوائنٹ الارمنگ تھی کہ ایک طرف تو دو نعرہ لگایا. اچھا، یہ عربوں کا اس وقت تک کا تجربہ تھا، ان کی ٹریڈیشن اور روایت تھی کہ وہ ایک تو جھوٹ عام طور پر نہیں بولا کرتے تھے. یہ تاریخ کا ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. تاریخ میں یہ بات سب مانتے چلے آ رہے ہیں کہ عربوں میں اور جتنے عیب ہو، بت پرستی ہو، لڑکیوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کے عادی نہیں تھے. اور یہ ان کا جتنی ان کی شاعری ہے، پوئٹری ہے، ان کا لٹریچر سب سے ہی معلوم ہوتا ہے. ایک تو جھوٹ نہیں بولتے تھے، دوسرے اس موقع پہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا. یعنی کسی خامخواہ کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے نعرہ لگا دے کہ دشمن ہے دشمن ہے، دشکر چھپا ہوا، یہ بالکل وہاں کے مزاج کے، رواج کے اور دستور کے خلاف تھا. ایک بات یہ تھی کہ یہ نعرہ خود جگہ دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا، پریشان کر دینے والا اور دوڑا دینے والا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ آواز کس کی آئی تھی، آواز تو پہچان لی جاتی ہے، یہ آواز اس کی آئی تھی. اس کو تمام عرب کے لوگ الصادق الامین کہتے تھے، سچا اور امانت دار. تو آپ تو چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی لوگوں کا تجربہ تھا کہ آپ استغفر اللہ غلط بیانی سے خلاف واقعہ بات نہیں کہتے تھے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتے تھے. اور عربوں نے، یہاں تک کہ مخالفوں نے اور دشمنوں نے بھی آپ کو الصادق الامین کا خطاب دیا تھا. اور جو کچھ ہم آپ کے عقیدے سے اختلاف کرتے ہوں، آپ کی بات مانتے ہو نہ مانتے ہو، مگر اس میں شک نہیں کہ آپ سچے ہیں. آپ سے کبھی کوئی جھوٹی بات، خلاف واقعہ بات سنی نہیں گئی. اب دو باتیں جمع ہو گئی. ایک تو یہ کہ پہاڑ کی چوٹی سے کوئی آواز دے رہا ہے، اور یہ وہ نعرہ ہے جس کبھی غلط طریقے پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کبھی نعرہ لگایا نہیں گیا. یہ عرب کی تاریخ میں ایک واقعے کا بھی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ نعرہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور بیوقوف بنانے کے لیے لگایا گیا. ہر ملک کے کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ مسلمہ اصول ہوتے ہیں. تو یہ عربوں کے مسلمہ اصول میں تھا کہ اس میں مذاق نہیں کرتے تھے. اور دوسری یہ آواز کس کی ہے؟ یہ اس کی ہے جس کو چھوٹے چھوٹے معاملے میں بھی کبھی خلاف واقعہ بات کہتے اور جھوٹ غلط بات کرے سنا نہیں گیا. تو اب کیا کسر رہ گئی تھی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے بھونچال آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، مکے کی سرزمین میں زلزلہ پیدا، اور جو بھی کام کر رہا تھا وہ کام چھوڑ کر اور سب کو سطح کی چوٹی کے نیچے آ کر جمع ہو، اور سب نے بڑی وہ متجسس نگاہوں سے، بڑی کیوریاسٹی سے، بڑے استعجاب کے ساتھ اور انتظار کے ساتھ، بلکہ بے چینی کے ساتھ دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو سب جانتے تھے کہ پکارنے والا کون ہے اور کیا اس نے کہا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتے جائزہ لے رہے تھے کہ دشمن کہاں ہوگا، دشمن کہاں ہوگا. تو صورتحال یہ تھی، اس وقت سچویشن آپ اس کو اپنے سامنے لائی. صورتحال یہ تھی کہ سامنے پہاڑ تھا اور پہاڑ کے پیچھے سب کچھ ہو سکتا ہے. پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا رہ سکتا ہے، بڑی سی بڑی فوج ہو سکتی ہے، سازشیں ہو سکتی ہیں، اور کوئی صفا کے پیچھے کوئی بڑی آبادی بھی اس وقت نہیں تھی غالباً. تو انہوں نے جائزہ لیا، اور عربوں میں اور جو کچھ خرابیاں ہوں، یہ فلسفہ تاریخ کی بات ہے، ان میں ایک پریکٹیکل وزڈم تھی، یعنی عقل عملی سے کہتے ہیں کہ وہ ذہانت، وہ جو یونان کی ذہانت تھی وہ، یا ایران کی ذہانت تھی وہ نہ صحیح، لیکن ان کے اندر عملی ذہانت تھی، پریکٹیکل وزڈم. یہ پریکٹیکل وزڈم بڑی دولت ہے خدا کی طرف سے. کسی قوم کو مل جائے تو اس سے پھر چاہے فلسفہ اس کو آتا ہو نہ آتا ہو، شاعری کر سکتی ہو نہ کر سکتی ہو، سب سے ضروری چیز زندگی کو امن و اطمینان کے ساتھ اور خطرے سے محفوظ رکھ کر اور اچھے طریقے پر سلوبی کے ساتھ گزارنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے عقل عملی، پریکٹیکل وزڈم. تو عرب پریکٹیکل وزڈم کا بہت بڑا سرمایہ رکھتے تھے، اس میں بہت ممتاز تھے، بڑے اونچا درجہ رکھتے. انہوں نے دیکھا ادھر ادھر، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا. کہنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صادق الامین. کہاں سے کہہ رہا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر. سب کچھ ہو سکتا ہے، ہر چیز ممکن ہے، پاسبل ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انکار کر دیا جائے. بالکل ممکن ہے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپاؤ. پھر آپ نے صرف بس نہیں کیا، آپ فرمایا کہ اے لوگوں، اے مکے کے لوگوں، اے فلاں قبیلے کے لوگوں، اے فلاں قبیلے کے لوگ، کئی قبیلوں کا نام لیا آپ نے. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے، پہاڑ کے پیچھے پس پشت، اس پہاڑ کی پشت پر اور میں اس پہاڑ کی آڑ میں ایک لشکر چھپا ہوا ہے جس پر اچانک حملہ کرنے والا ہے، تم مانو گے؟ باور کرو گے؟ تم اس پر تمہیں یقین آئے گا؟ تو وہ لوگ 1000
مخالف ہوں آپ کی دعوت سے اور آپ کے طرز عمل سے، کتنے ہی وہ ان کو شکایت ہو، اس سے اتفاق میں رکھتے ہوں، مناسبت میں رکھتے ہوں، مگر وہی میں نے بات کہی کہ وہ کامن سینس ان کے اندر تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے تجربے نے بتایا ہوا، انہوں نے زبان حال سے یہ کہا. بہت سی باتیں زبان حال سے کہی جاتی، زبان حال سے کہی. تو کسی جھوٹے آدمی نے بھی ایسا یہ نعرہ نہیں لگایا کہ بات سباؤ یا سباؤ کہہ دیا، اور نہ کہیں لشکر نہ کوئی خطرہ، کچھ نہیں، اور مذاق کیا، واہ 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 بیوقوف ہو جاؤ، گھر جاؤ، کچھ نہیں ہے. یہ آج تک نہیں ہوا. تو ایک تو ایسا کبھی ہوا نہیں، اور دوسرے یہ کہ صورتحال کیا ہے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم پہاڑ کے پیچھے دیکھ نہیں رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں. تو کہا بے شک ہم مانیں گے. اور آپ سادی فہمی نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو تم باور کرو گے، یقین کرو گے؟ بے شک ہم یقین کریں. تو فرمایا کہ وہ لشکر نہیں، تمہارا دشمن تمہارے اندر ہے، تمہارا دشمن تمہارے باہر نہیں ہے، پہاڑ کے پیچھے نہیں چھپا ہوا، تمہارے اندر چھپا ہوا ہے. یہ تمہیں یہ نہ معلوم ہونا کہ اس دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے، اس دنیا کا خالق کون ہے، کریٹر کون ہے. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ پیدا کرنے والے یہ دنیا کس مقصد کے لیے پیدا کی ہے. تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا چاہتا ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتا. تمہیں یہ خیال نہیں معلوم ہے تو تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو، تم اس کا کچھ خیال نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے کہ وہ کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کس بات سے راضی ہوتا ہے. یہ تمہاری جو تمہارا طرز زندگی ہے اور یہ جو تمہارا چلن ہے اور تمہارا وہ ہے رواج ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے. تم کس دشمن سے ڈر رہے ہو؟ وہ دشمن اگر آئے گا تمہارے کچھ اونٹ بھگا لے جاتا، تمہارے کچھ اونٹ بھگا لے جائے گا، تمہارے کچھ گھوڑوں پر قبضہ کر لے گا، ممکن تمہارے گھروں پہ جائے اور جا کر کے کوئی تم نے دولت جمع کر رکھی ہو، کچھ تجوری میں ہو، وہاں ابل تو یہ ہوتا نہیں تھا، وہ سرمایہ قوم نہیں تھی، تو اس پر قبضہ کر لے گا اور 10 20 50 آدمیوں کو ہی مار سکتا ہے. لیکن جو دشمن تمہارے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے گھروں کے اندر ہے، تمہارے اخلاق کے اندر ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے عقائد کے اندر ہے، وہ ایسے 10 لشکروں اور 50 دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کیا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے لیکن تمہیں یہ خبر نہیں کہ کس نے بھیجا تم کو، تمہیں یہ خبر نہیں کہ وہ کیا، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کتنی بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ کتنے اس کے پاس سزا دینے کے کتنے اس کے پاس اس کا سامان ہے. وہ ایک کلمہ کن فیکون سے کہ کن ہو جا، وہ اس ساری دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ سکتا ہے. سب طے کر کے یہ پوری جو دنیا کی بساط ہے، فرش بچھاوا سب کو لپیٹ کر رکھ سکتا ہے. وہ چاہے تو پہاڑوں کو سرنگوں کر دے اور دھسا دے، اور چاہے تو زمین سے پہاڑ نکال دے، چاہے دریاؤں کو سمندروں کو خشک کر دے، اور چاہے سوتے بہا دے اور سوتے نکال دے اور دریا پیدا کر دے، اور وہ چاہے معزز لوگوں کو ذلت دے اور ذلیل لوگوں کو معزز کرے، وہ سب کر سکتا ہے. تو سب سے بڑی خطرناک بات، تم کس دشمن سے ڈر رہے ہو؟ تمہارے اندر خود وہ دشمن ہے جو اس دشمن سے 1000 درجے زیادہ خطرناک ہے. تم اس دنیا میں آئے، کھا پی رہے ہو، اس کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہو اور اس کی دی ہوئی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور عیش کر رہے ہو، اور تمہیں اس نے آنکھیں دی، بصارت دی، سماعت دی اور ذائقہ دیا اور ہاتھ پاؤں چلانے کی طاقت دی، اور پھر تم تلوار بھی چلا سکتے ہو، چلاتے رہتے ہو، جنگیں بھی کرتے ہو، اتنی بھی طاقت دی تم کو، اور تمہیں اولاد دی اور تمہاری نسل کو بڑھا رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، مگر تم کو یہی پتا نہیں کہ یہ دنیا کس کی بنائی ہوئی ہے، کہاں جانا ہے، ہمیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے کہ کہیں جانا ہے، اور جانا ہے تو ہمیں کس چیز سے ہمارا کس چیز سے سامنا ہوگا، ہمیں کیا جواب دینا ہے. وہاں اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، سب سے پہلے عقائد کے عقیدے کے متعلق پوچھا جائے گا، تم کس پر عقیدہ تم اس دنیا کے بنانے والے کو ایک سمجھتے تھے، 10 اور 50 اور 100 1000 جیسے کہ ہندوستان کے لوگ، یونان کے لوگ سمجھتے تھے، استاد سمجھتے تھے. وہاں عقیدہ توحید کے متعلق سوال ہوگا، وہاں ایمان بالرسالت، پیغمبروں پر ایمان لانے کے متعلق سوال ہوگا، وہاں ایمان بالآخرت کے متعلق سوال ہوگا کہ دنیا کے بعد پھر ایک زندگی ہے، وہاں جزا و سزا ہے، وہاں دوزخ اور جنت ہے. تو یہ سب تمہیں کچھ خبر نہیں، نہ تمہیں اس کی فکر ہے، اور تم زندگی گزار رہے ہو. تو اس دشمن سے 50 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ یہ اس دشمن سے ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے طریقہ اختیار فرمایا، اور اس سے بہتر سمجھانے کا طریقہ تو میں
ایک تعلیم کا تجربہ رکھنے والے انسان کی حیثیت بھی کہتا ہوں کہ میری علمی زندگی تدریس پڑھنے پڑھانے شروع ہوئی، اور پھر میں مختلف یونیورسٹیوں میں گیا اور دوستان سے باہر بھی جاتا رہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کامن سینس کو اپیل کرنے والی، اس سے زیادہ ایک غبی سے غبی کن ذہن آدمی کو بھی سمجھانے والا طریقہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ان کے سامنے ایک منظر آ گیا کہ ایک شخص پہاڑ پہ کھڑا ہے اور سچا ہے، امانتدار ہے، چھوٹے چھوٹے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، خلاف واقعہ بات نہیں بیان کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لشکر اس کے پیچھے چھپا ہوا، تو بالکل ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ نے اس کو الٹ کر جب اس کو یعنی اس اوپر سے اتار کر، یوں سمجھیے کہ اوپر سے اتار کر ان کے دماغ تک پہنچا دیا۔ ابھی تو پہاڑ کی بات تھی، اب زمین کی بات ہو گئی، اب ان کے گھروں کی بات ہو گئی، ان کی زندگیوں کی بات ہو گئی، تو اس میں تو اب کچھ کوئی پہلی بجھانے والی بات ہی نہیں رہی، اب یہ پہلی نہیں رہی، ابھی تو مشاہدہ بن گیا، آبزرویشن سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ سے کوئی بات کہیں کہ صاحب ذرا خیال رکھیے گا، خدا چاہے آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دیکھیے کوئی چیز ایسی نہ ہو، آپ کچھ خبر نہیں کہ وہاں اندر کیا ہے، الحمدللہ دور دور دکھائی نہیں جاتے، لیکن کہتا ہوں آپ سے، اور آج کل بہت جگہ ہو رہا ہے تو لوگ ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور جو بات آسانی سے ماننے والی نہیں اس کو ہی مان لیتے ہیں اور ڈرنے لگتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ تو اب یہ اتنی بڑی بات آپ نے کہی کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہو سکتا ہے تو کیسے نہ مانتے؟ پھر آپ نے فرمایا کہہ رہے میرے بھائیوں عزیزوں، کس باہر کے کس دشمن سے، کس بیرونی دشمن سے تم ڈر رہے ہو؟ دشمن تمہارے اندر ہے۔ تو یہ بات ہے جو یہ پیغمبروں کا منصب ہے۔ اس سے بہتر مثال مجھے مذہبی لٹریچر میں، اصلاحی لٹریچر میں، اور یہاں تک کہ فلسفے کے کتابوں کے اندر بھی، اور پھر جو تمثیل جو ہوتی ہے یعنی وہ ایکٹنگ ہوتی ہے اور کسی چیز کو لا کے کھڑا کر دینا ہوتا ہے، اس میں بھی جو اس وقت مشکل باتوں کے سمجھانے کا طریقہ جو آخری ترقی یافتہ طریقے یونیورسٹیوں میں ہیں اور تعلیم گاہوں میں، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ملا کہ ایک ایسی بات جس سے وہ مانوس تھے، وہ طریقہ آپ نے اختیار کیا جو ان کے لیے بالکل دیکھا بھالا اور سوچا سمجھا اور آزمایا ہوا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں اپنے اس خلا کو پر کرو، دیکھو اس بات کے لیے تیاری کرو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا اور کس لیے پیدا کیا، مقصد کیا ہے تمہاری زندگی کا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کی کیا صفات ہیں، کیسا قادر مطلق ہے اور کیسا حکیم برحق ہے اور کیسا وہ جبار ہے، قہار ہے، اور پھر اس کے ساتھ رحیم و رحمان ہے، اور اس کے ساتھ وہ قادر مطلق ہے، اور اس کے ساتھ وہ عالم الغیب ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا بلکہ مر جانے کے بعد پھر زندہ کرے گا، اور وہ زندہ کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اور سب پیغمبر یہ کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے اس ایک طریقہ اختیار کرنے میں جو آپ نے ان کے سامنے جو ایک تمثیل رکھی ہے، جو طریقہ اس کا اختیار کیا، اس ساری باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تو بس اصل میں اس دنیا میں سب سے ضروری بات جو ہے اور جس سے معاف کیا جائے اکثر غفلت برتی جاتی ہے، بڑے بڑے محتاط لوگ، بڑے بڑے وہ بیدار مغز لوگ اور بڑے بڑے عملی پریکٹیکل لوگ، اور بلکہ بڑے بڑے ذہین اور انٹیلیجنٹ لوگ، بلکہ اسکالرس فضلہ، آج امریکہ اور یورپ میں بھی ہو رہا ہے کہ وہ بال کی کھال نکالتے ہیں اور وہ ذرے کو بھی کیمسٹری اس کو ذرے کی بھی تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کو جانچتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ذرے میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ ایسی معمولی چیز جو خوردبین سے دیکھی جا سکتی ہو اس کے بھی اجزاء بتا سکتے ہیں کہ کتنی چیزوں سے، وہ بتاتے ہیں کہ کون سے تارے کتنی دور ہیں اور وہاں کی روشنی کتنے دنوں میں پہنچے گی، وہ بتاتے ہیں۔ اور اب تو انسان چاند تک پہنچ گیا اور جھنڈا گاڑا ہے اوپر جا کر کے۔ اور کون سی چیز ہے جو آج کل ایک طرف کیمسٹری میں اور ٹیکنالوجی اور سائنس میں اور دوسری طرف پھر وہ فلسفے میں اور وہ عقلیات میں معلوم نہیں ہوئی، سب کوئی پہلی نہیں رہی، سب پہلی انسان کو سمجھتا ہے کہ اس نے پوچھی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس پر غور کرنے والے کتنے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کس نے بھیجا اور کس کام کے لیے بھیجا اور کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے، اور اس کی نافرمانی کرنے سے کیا نقصان پہنچے گا
اس دنیا میں پہنچے گا، پہنچ سکتا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے ابدالآباد کی، ختم نہ ہونے والی، اس میں کب تک اس کی سزا ملتی رہے گی؟ یہ اس سے بڑھ کر ڈرنے والی چیز، اس سے بڑھ کر ہوشیار کرنے والی چیز، اور چونکا دینے والی چیز، اور نیند اڑا دینے والی چیز، اور کھانے کا مزہ بلا دینے والی چیز کون سی ہو سکتی کہ آدمی کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم کہاں، کس نے ہمیں بلایا، کس کام کے لیے بلایا، کیوں ہم آئے، اور ہم واپس کیسے جائیں گے، اور یہاں ہم کس طرح سے رہیں کہ اس سے وہ خوش ہو۔ یہ تو معمولی دعوتوں میں، معمولی سرکاری تقریبوں میں بھی اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اتنی بڑی کائنات، یونیورس، اتنی وسیع دنیا، اور اتنی طویل زندگی، اور اتنی صلاحیتیں جو اللہ نے عطا فرمائی، اور اتنے خطرے جو اس دنیا میں ہیں، اخلاقی طور پر جو خطرے ہیں، عملی طور پر جو خطرے ہیں، عقلی طور پر جو خطرے ہیں، اپنے خود آدمی اپنی ہوشیاری سے، اور اپنی عداوت سے، اور اپنی سازشوں سے، اور اپنی مکاری سے جو خطرے پیدا کر دیتا ہے، کچھ کم ہے؟ سب سے زیادہ تو اس بات کو سوچنے اور معلوم کرنے کی ضرورت، اور اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ صرف پیغمبروں کی ذات۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی وہ بالکل حسب حال تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا پڑھا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب۔ کیا ہے انسانوں، تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، عبثاً، یعنی کوئی مطلب نہیں تمہارے پیدا کرنے سے، یوں ہی پیدا، شوقیہ پیدا کر دیا، تفریحاً پیدا کر دیا، معاذ اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، تو اس کے ہاں تفریح اور شوقیہ بات کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انداز آیت کہ یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ارے کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، تم ہمارے پاس واپس نہیں لائے جاؤ گے؟ یہ آیت بالکل چونکا دینے کے لیے کافی ہے، اور گویا اللہ تعالیٰ بالکل جیسے کوئی چیز ابھی اترتی ہے، بالکل ہمیں مخاطب کرنے اب ساری دنیا، اور میں یہ کہتا ہوں یہ آیت بالکل امریکہ کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ مرکز میں، بڑے سے بڑے سائنٹیفک، سب سے بڑے پولیٹیکل، جو دنیا قوموں کی قسمتوں کا بظاہر فیصلہ کرتے ہیں بیٹھے ہوئے وہاں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر، اور وہ عراق کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور الجیریا کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور لیبیا کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور ادھر روس کے یہ جو پورا علاقہ ہے اس کے متعلق بہت منصوبے بنا رہے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، اور ان کی بات چل رہی ہے، ان کو بھی سنانے کی بات ہے کہ افحسبتم، اے امریکہ کے دانشوروں، اے امریکہ کے لال بجکڑوں، اے امریکہ کے جن لوگوں نے اپنے کو قسمت کا، انسانوں کی قوموں کی قسمت کا مالک سمجھ لیا ہے، یہ بھی تم نے غور کیا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ بس لوگوں کی قسمتوں کے ساتھ کھیلو، تقدیروں کے ساتھ کھیلو، اور دنیا میں اپنا حکم چلاؤ، اور تم یہ نہیں سوچتے کہ تمہارا پیدا کرنے والا تمہارے اوپر جو حکم چلائے گا وہ کیا ہوگا، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا کردار کیا ہے، تمہارا کیریکٹر کیا ہے، تم کتنا خدا سے ڈرتے ہو، تم کتنا دوسری زندگی کے لیے تیار ہو، یہ اس کو نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے ایک بڑی اچھی مثال میں نے کتاب میں پڑھی تھی، کسی ٹیکسٹ بک میں، کسی کتاب میں، اور میں نے اس کو کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن وہ اس سے بہتر مثال ملتی نہیں، اس سے سیری نہیں ہوتی۔ میں آپ کو وہ بھی سنا دوں کہ ایک مرتبہ اسکول کے کچھ لڑکوں نے وہ پکنک پر گئے، تفریح پر گئے، بادل گھرا ہوا تھا، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور دریا بھی موج پر تھا، ان کی طبیعت بھی موج پر تھی، اور وہ ایک پارٹی نکلی، ایک کلاس کے طالب علم ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے، یا کئی کلاسوں کے ہوں، چلو بھائی تفریح کریں۔ اب تفریح کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے ایک کشتی، ناؤ لی، کرایہ پر لی، بھائی ذرا ہمیں سیر کرانا، ہم تو بہت اچھا بٹھا لیا ان کو۔ اب وہ لڑکے خاموش تو بیٹھ نہیں سکتے، اب کشتی پر، اور آپس میں تو بات کرتے ہی رہتے تھے، تو اب یہاں بھی آپس میں بات کریں تو کیا کچھ مزہ نہیں۔ انہوں نے اس کو نشانہ بنا لیا کشتی والے کو، اس سے پوچھا کہ میاں چچا یہ بتا کہ تمہاری کیا عمر ہے؟ انہوں نے کہا کہ 30 سال کی ہوگی۔ اچھا، کہو بھائی تم نے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، پڑھا لکھا تو کچھ نہیں۔ کہا نہیں ہے، تم نے وہ جیوگرافی تو پڑھی ہوگی، اس لیے کہ تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہاں کشتی لے جاؤ گے، کون سا علاقہ کس طرف ہے، اور ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے، جیوگرافی تو پڑھی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کسی آدمی کا نام ہے، کسی آدمی کا نام ہے یا کسی جانور کا نام ہے، کس کا نام ہے جیوگرافی؟ وہ کہا لگایا میں، ارے اتنا نہیں جانتے تم، جیوگرافی نہیں جانتے؟ اچھا تو تم نے میتھمیٹکس تو پڑھی ہو، کوئی حساب، اس لیے تم پیسے لیتے ہوگے تو خیال کرتے ہوگے کتنے ملے اور اس سے کتنا کام ہو سکتا ہے،
10 रुपए मिले कि 15 मिले, उन्होंने कहा हम ये भी नहीं समझे कि आप क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो पढ़ा होगा तुमने, कोई और नाम लिया, साइंस पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो सब पे कह रहा कि हम आज पहली मतलब नाम सुन रहे हैं, हम जानते नहीं कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने कहने कि जा भाई तुमने अपनी आधी उम्र बर्बाद की, यानी 15 बरस में बहुत कुछ पढ़ लेते, 15 बरस तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो आधी उम्र बर्बाद की। वो चुप हो गया बेचारा। अल्लाह को रहम आया उस पर, गनीब किश्ती वाला था, हमारी से कौन से अमल पसंद आया, बट यही उनको भी सबक देना था अल्लाह को। एकदम से तूफान आ गया दरिया में और मौजें उठने लगी और किश्ती डगमगाने लगी, मतलब अब डूबी। अब उसकी बनाई, अब उसकी बारी आई। उसने कहा कि साहबजादों बताओ कि तुमने तैरना भी सीखा है, तुम तैर सकते हो? वो कहा नहीं, तैरना नहीं। कि जाओ तुमने अपनी पूरी उम्र डुबोई, मैंने अपनी आधी उम्र खोई तो तुमने अपनी पूरी उम्र डुबोई। उन्होंने खोने के लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने डुबोने के लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर मैंने अपनी आधी उम्र खोई, 15 बरस कुछ नहीं किया, पढ़ाई करनी, तुमने अपनी पूरी उम्र डुबोई, अभी तूफान आता है तो मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन तुम सब डूब जाओगे, इसलिए किश्ती भी डूबेगी, तो मैं तो पैर करके निकल जाऊंगा। यही इस दुनिया का हाल है कि भाई सब बातों की जरूरत मुसल्लम। हम भी एक प्रैक्टिकल आदमी हैं, दुनिया में रहते हैं, सफर करते हैं, खाते पीते हैं, हर हम मोहताज हैं, और आप सभी खुदा के फल से जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, हाथ पांव चल रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। आप में हर किसी भी डूबेगी तो मैं तो पैर करके निकल जाऊंगा। यही इस दुनिया का हाल है कि भाई सब बातों की जरूरत मुसल्लम। हम भी एक प्रैक्टिकल आदमी हैं, दुनिया में रहते हैं, सफर करते हैं, खाते पीते हैं, हर चीज के हम मोहताज हैं, और आप सभी खुदा के फल से जवान हैं, तंदुरुस्त हैं, हाथ पांव चल रहे हैं, काम काज कर रहे हैं। आप में हर तबके के लोग हैं, तो सब बातें तस्लीम, कोई इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं। लेकिन बिल्कुल ये बात देख लीजिए कि यही हमें पता नहीं। अरे आपको ये मालूम है कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया? हालांकि अगर न मालूम होता आपको तो कोई नुकसान नहीं था। चलिए अच्छा है, हवा में बैठे हैं, तफरीक, और यहाँ आ गए, एक अच्छी जगह है, थोड़ी देर बैठेंगे और जरा सा तफरीक करेंगे। लेकिन ये मामला किसी जलसे में जाने का नहीं है, ये किसी तकरीर के सुनने का नहीं, ये तो पूरी उम्र का मसला है, पूरी जिंदगी का मसला है, और फिर उसके बाद हिसाब किताब का मसला है। मरने के बाद हिसाब किताब होगा, और जन्नत है और दोज़ख है, और रहमत इलाही और कहर इलाही है, और सवाल जवाब है, और वहां पूरी जिंदगी के हिसाब हो। कहो तुमने जिंदगी कैसे गुजारी, किसके कानून के, किसके हुक्म के मुताबिक गुजारी, तुमने अपने पैदा करने वाले को पहचाना या नहीं, तुमने उसको माना या नहीं, तुमने उसकी परस्तिश, उसकी इबादत की कि नहीं, तुमने इंसानों के हुकूक इबाद अदा किए कि नहीं, तुमने उसकी एहतियात की और शराफत की जिंदगी गुजारी, कि तुमने नफसानियत की जिंदगी गुजारी, हैवानियत की जिंदगी गुजारी, ये सब सवाल होंगे। तो ये मामला जो है, ये इस मामले के हल करने वाले तन्हा पैगंबर हैं, खुदा के पैगंबर हैं। ये सारी दुनिया की तारीख, सारी दुनिया का लिटरेचर, सारी दुनिया की तजुर्बेगाहें, सारी दुनिया की ज़हानत, सारी दुनिया के हुक्मा वकला सब एक तरफ जमा हो जाएं, इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये पहली तो किसी के बुझाने वाली नहीं है कि ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, कब तक रहेगी, और यहाँ क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, और यहाँ इसके बाद क्या होने वाला है और कहाँ जाना है, और वहाँ क्या चीज काम आएगी। इस दुनिया का पैदा करने वाला, हमारा बनाने वाला किस चीज से राजी होता है, किस चीज से नाराज होता है, सवाब की बात क्या है, गुनाह की बात क्या है, ये इसको सिर्फ खुदा के पैगंबर बता सकते हैं और अल्लाह की तालीम से बता सकते हैं। और ये है पैगंबरों की शान, ये पैगंबरों का मकाम है। पैगंबरों का कहना चाहिए कि उनका अमल, फंक्शन और उनका वो किरदार है जो सिर्फ पैगंबर अदा कर सकते हैं कि ये कायनात का मामला, कायनात की पहेली बुझाएं और इस दुनिया में रहने का तरीका बताएं और इस दुनिया के पैदा करने वाले की सिफात से मुतारिफ कराएं, आशना बनाएं। क्या आप शुरू से देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सब कुछ कह दिया गया। तो इसलिए दुनिया चाहे कितनी तरक्की करे और चाहे दौलत कितनी बढ़ जाए और चाहे राहत और तायुश और लज्जत का सामान कितना फरावानी से पैदा हो जाए, साइंस कितनी तरक्की करे,
اور علم حیات اور فلکیات یہ اسٹرانومی وغیرہ کی ترقی کرے، اور کتنے ایٹم بم اور ایٹمک انرجیز اور کیا کیا چیزیں ایجاد، سب اپنی جگہ پر، مگر یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس کا حل کرنے والا کوئی، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے اور کیسا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ بھی صفات بیان کرتے ہیں کمثلہ شیء وہ السمیع البصیر، اس کا جیسا کوئی نہیں، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، انعام دیتا ہے، قوموں کی ترقی، قوموں کی اقبال مندی، قوموں کی خوشحالی کے کیا آسمانی وہ ہدایات ہیں، اور افراد کی خوشحالی، افراد کے سکون قلب، افراد کی خوش قسمتی کے کیا اسباب ہیں، یہ سب ایک وقت میں صرف پیغمبروں کی تعلیم سے معلوم ہوتا ہے۔ اور جب کبھی پیغمبروں کی تعلیم سے اعراض کیا گیا، اس کی طرف سے وہ بے نیازی برتی گئی، اس کو اگنور کیا گیا، اس کو حقارت سے دیکھا گیا، تو وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ ان کا اللہ تعالیٰ بیان کر رسول یہدوننا بشر یہدوننا، بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں نے کہا یونان کے یہ انسان چلے ہم کو ہدایت کرنے، ہمارے پاس کیا، ہمارے پاس ادب و شاعری کا ذخیرہ کم ہے، ہمارے پاس فلسفہ و حکمت کا سامان کم ہے، ہماری کی ذہانت کچھ کم ہے، یہ ہم کو راستہ بتانے آئے۔ وہ قومیں تباہ ہو گئیں۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، کیسی کیسی یہ رومت الکبریٰ، یہ رومن امپائر کیوں تباہ ہوئی ہے، پوری تاریخ ہے، وہ گیون کی کتاب ہے ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر، ساسانیوں کی سلطنت اور ان کا امپائر جو تھا، ان کی شہنشاہی کیوں ختم ہوئی، انہی بدعمالیوں سے، خدا فراموشیوں سے، اور انسان دشمنی سے، اور غرور سے، اور تکبر سے، اور فرحوا ما عندهم من العلم، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ خوش ہو گئے جتنا ان کے پاس علم تھا اس پر اترانے لگے، اسی میں مست ہو گئے کہ بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، کوئی ایسی چیز انہوں نے اپنے غرور میں ایسی بات کی جو خدا کے غضب کو بھڑکانے والی ہے، خدا کا عذاب لانے والی ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب عقائد خراب ہوئے، اخلاق خراب ہوئے، اعمال خراب ہوئے، تو ساری دولت کے باوجود، ساری حکمت کے باوجود، اور ساری کتب خانوں کے باوجود، کتابی ذخیرے کے باوجود، اور ساری ذہانت، ایسی ذہانت کہ وہ آسمان کے تارے توڑ کر لائیں اور اس کے بال کی کھال نکالیں، اور اس کے بعد پھر موٹی موٹی باتیں نہیں جانتے تھے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، کس لیے پیدا کیا، اور کس طرح اس کی عبادت ہوتی، کس بات سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ راستہ انہوں نے چھوڑ دیا جس راستے سے یہ علم حاصل ہو سکتا تھا، اور وہ راستہ تنہا صرف پیغمبروں کا راستہ ہے۔ پہلے دن سے دنیا کی پیدائش سے لے کر آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا لا علم لنا۔ حضرت آدم کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو نہیں تھا، فرشتوں نے ہاری مان لی، کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ اس وقت سے لے کر فرشتوں کا معاملہ فرشتوں کا ہے، اس کے بعد سے عقلاء کا معاملہ، فلسفیوں کا معاملہ، دانشوروں کا معاملہ، ذہین انسانوں کا معاملہ، قانون بنانے والوں کا معاملہ، حکومت کرنے والوں کا معاملہ، سب ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت سے، پیغمبروں کی تعلیمات سے، آسمانی کتابوں سے بے نیازی نہیں۔ اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اللہ نے آپ گھر بیٹھے دولت عطا فرمائی۔ آپ کہیں لینے نہیں گئے تھے، آپ کہیں عرب نہیں گئے تھے دین قبول کرنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے، اللہ نے آپ کے خاندان میں دولت رکھی تھی، اور آنکھ کھولی آپ نے تو دیکھا گھر میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پیغمبروں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں، الحمدللہ۔ اب اس دولت کو قائم رکھنے اور اس کو بڑھانے، قائم ہی رکھنے نہیں، بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ بس یہ اس لیے اب یہ دار عرفات یہ بیچارہ ایک جزیرہ چھوٹا سا یہ کیا کر سکتے، لیکن اگر طلب ہو اور قدر ہو تو یہاں سے بڑی روشنی مل سکتی ہے۔ آپ لوگ کبھی آئیں، یہاں جو کتابیں ہیں آپ سیرت کا مطالعہ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہندوستان میں سیرت کی ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ عرب رش کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے، ان سے رابطہ رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنا صرف ہو آپ ان کا عربی میں ترجمہ کرائیے۔ اور ایک ہمارے استاد، ہمارے محترم، ہمارے ادارے کے بڑے سرپرست مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے خطبات مدراس کے نام سے کچھ خطبے دیے تھے مدراس میں، انگریزی میں بھی وہ کیا گلوریس پرافٹس یا کیا ایسی کتاب یہ کیا آئیڈیل پرافٹس، وہ انگریزی میں بھی ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا تو لوٹ گئے وہاں عرب کے لوگ پڑھنے والے کہ اللہ اکبر، اس طرح سیرت کو پیش کیا ہے. ایسے ہی اور آسان کتابیں بھی ہیں، رسول رحمت ہے، نبی پیغمبر نبی رحمت ہے، رسول رحمت کیا انسانیت ہے. اور یہ کتابیں ہماری مجلس تحقیقات نشریات اسلام نے کئی کتابیں شائع کی ہیں، وہ یہاں آپ کو ملیں گی. لیکن آپ وقت نکالیں، کبھی آئیں، صرف مطالعے کے لیے آئیں. اور اب یہ جو ابھی ہمارے عزیز بھائی مدرابی صاحب نے جو اعلان کیا کہ ہر مہینے ایک یہاں کسی خطبے کا اعلان کیا انتظام کیا جائے گا، اس کو میں آپ شریک ہوں، اس کو اٹینڈ کریں آپ. اور خود بھی آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ دین کی کتنی معلومات رکھتے ہیں. یہ میں آپ کا حق سمجھتا ہوں. آپ تکلیف کر کے آئے شہر سے، اس لیے صرف ماضی کی بات نہیں کہتا اور وہ علمی و نظری بات نہیں کہتا، ایک عملی بات پریکٹیکل بات یہ کہتا ہوں کہ آپ خود اپنا جائزہ لیں، اپنا امتحان خود لیں. کوئی ایگزامینر نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، اور باہر کا ایگزامینر ٹھیک جانتا بھی نہیں. آپ اپنے ایگزامینر بن جائیے. آپ کو کتنی دینی معلومات، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز پڑھنے کا طریقہ پورا آتا ہے کہ نہیں. اور اسی طریقے سے قرآن شریف آپ بے تکلف پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں نہیں، اور کر سکتے ہیں تو کرتے بھی ہیں کہ نہیں، کتنا روز پڑھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ آپ پر فرض ہے کہ نہیں. یہ بڑی خطرناک اور نازک بات ہے، یہ بڑی نازک بات ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو اور آپ کو مسئلہ ہی نہ معلوم. اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری بات یہ کہ اپنے بچوں کو آپ تیار کریں. آپ کو تو خدا کے فضل سے وہ زمانہ مل گیا، یعنی آج سے 20 برس پہلے کا 15 برس پہلے پھر بھی غنیمت. اب جو زمانہ ہے وہ زمانہ تو ایسا ہے کہ نئی نسل کو بالکل اسلام سے بے بہرا نہیں، اسلام کو حقیر سمجھنے والا، اسلام سے نفرت کرنے والا بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اس کا بڑا سائنٹیفک اور بڑا وہ ایک سمجھیے کہ مکمل اور متوازن وہ نظام بنایا گیا ہے، کورس کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، پریس کے ذریعے اور تصویروں کے ذریعے. تو اس میں آخری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دین سے واقف ہونے کی فکر کریں، اور گھروں میں اپنے گھر کی اپنی بیویوں سے، اپنے گھر کی خواتین سے آپ تاکید کریں کہ وہ پیغمبروں کے قصے ان کو سنایا کریں. ہم نے اپنے بچپن سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا کہ تب بت توڑے انہوں نے، بت پرستی سے نفرت ہوئی، گھن آنے لگی کہ بت ایسی چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اور اب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ اس کا اندیشہ ہے کہ بت پرستی سے نفرت نہیں، بلکہ بت پرستی میں خدا نخواستہ کہیں ان کو کچھ خوبی نظر نہ آنے لگے، اس لیے کہ وہ ہندو میتھالوجی پڑھائی جاتی ہے، اور وہ دو مالا، اور وہ رام جی ایسے تھے، اور کرشن جی ایسے تھے، اور گنیش جی ایسے تھے، اور یہ کر سکتے تھے، اور یہ کرتے تھے. یہ اس وقت بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھروں میں ایک تو مسجد مکتب قائم کرنے کی کوشش کیجیے. بے شک آپ اپنے لڑکوں کو سرکاری اسکول میں بھیجیے، انگلش میڈیم اسکولس میں بھیج سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی وقت مقرر کیجیے. یا تو کسی مولوی کو، کسی پڑھانے والے کا وقت لیجیے کہ وہ آئے اور ان کو اردو سکھائے، اور پھر اتنا ایسی اردو بتا دے اور عربی کے قاعدہ دو پڑھا دے کہ وہ قرآن شریف پڑھ سکیں، کچھ صورتیں ان کو یاد ہوں، اور نماز کی ترکیب ان کو معلوم ہو کہ یہ قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجود ہوتا ہے، کس وقت کی نماز کتنی رکعت ہے، یہ تو اور پھر کفر و وہ توحید و شرک کا فرق ان کو معلوم ہو، اور کفر ایمان کا فرق ان کو معلوم ہو. یہ اگر نہ ہوا تو بڑے خطرے کی بات ہے. یہ آئندہ نسل منی کہاں جائے گی؟ اور یہ پھر اگر خدا نخواستہ یہ اگر اس نے اسلام کو راستہ چھوڑ دیا تو دنیا کی بادشاہی مل جائے، سلطنت مل جائے، ہیچ ہے اس کے سامنے. سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ ان کا ایمان سلامت رہے، اور یہ اللہ رسول کو پہچانتے ہوں اور ڈرتے ہوں، اور آخرت کا ان کو خیال ہو، اور ان کو طاعت اور گناہ کا فرق معلوم ہو. سب سے بڑھ کر یہ کہ توحید اور شرک کا فرق معلوم ہو، اور کفر و ایمان کا فرق معلوم ہو، اور حلال و حرام کا فرق معلوم ہو. بس میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ آپ کو دور جانا ہے. یہ ہے کہ یہ پیغمبروں پر اللہ کے درود و سلام ہو،
سب سے بڑے محسن انسانیت کے، سب سے اللہ کے بعد قسم کھا کر آدمی کہہ سکتا ہے، جس تاریخ پر نظر ہے، قوموں کے کردار پر، ان کے ساتھ جو خدا کا معاملہ وہ اس پر نظر ہے، اور جو اس وقت حالت ہو رہی ہے، خود ہمارے ملک کی جو حالت ہو رہی ہے کہ نہ اخلاق ہے کوئی، نہ خدا کا ڈر ہے، نہ انسان کی عزت ہے، نہ پیسہ ملے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، پیسے کے پجاری اور رشوت کے بھوکے اور رشوت کے شکاری، یہ حالت ملک کی ہو رہی ہے. اور اس کا علاج صرف یہ تھا کہ خدا اور رسول کو پہچانتے اور آسمانی تعلیمات سے واقف ہوتے. تو اگر ہمارا کسی اور پر بس نہیں چلتا تو اپنے اوپر تو کچھ ہمیں اختیار ہے، ہم اپنے لیے بھی ضروری بنیادی معلومات ہم حاصل کریں اور اپنی آئندہ نسل کی فکر کریں، مکاتب قائم کریں، مدارس قائم کریں. خدا کا شکر ہے انجمن تعلیمات دینیہ جو ہے وہ کچھ کام کر رہی ہے، اور اس کے ذمہ دار شاید یہاں بھی ہوں، ان کے ساتھ تعاون کیجیے، جا بجا مکتب اور مدرسے قائم کیجیے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا کھانے پینے سے اور ان کے علاج سے اور عید کے کپڑوں سے زیادہ ضروری سمجھیے. بس میں اس بات پر ختم کرتا ہوں. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، ہم کو اپنے پیغمبروں کے مقام سے آشنا اور ان کے پہچاننے والا بنائے، اور ہمیں ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی قدر اور ان کی دی ہوئی نعمت کی شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام پر قائم رکھے اور ایمان پر دنیا. حضرات، اب آپ سماعت فرمائیں حضرت مولانا کی ایک دوسری تقریر جو 12 ربیع الاول کے مبارک موقع پر لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی گئی. مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تقریر سماعت فرمائیے جو اس مبارک موقع پر خصوصیت کی حامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، میں آج کی گفتگو حالی کے شعر سے شروع کروں گا جو عبدالقدر واقعے کی تصویر ہے کہ بہار اب دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب دنیا میں آئی ہوئی ہے، اس وقت ان کی لگائی ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ 6ویں صدی مسیحی میں انسانی نسل مجموعی طور پر اپنی زندگی کا استحقاق بلکہ جواز کھو چکی تھی. یعنی وہ اپنے خلاف خود شہادت دے چکی تھی اور خدا کی عدالت میں مقدمہ پیش کر چکی تھی کہ اب ہمیں دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور ہم کوئی تعمیری کام انجام نہیں دے سکتے. صورتحال یہ تھی کہ ایک مشہور معرخ رابرٹ بی فائلڈ کے بقول، جس نے اپنی کتاب میکنگ آف دی ہیومینٹی میں لکھا ہے کہ رومی اور ایرانی تمدن اور اس وقت کی دنیا کی تہذیب ایک سڑی ہوئی لاش کی طرح تھے جو جس کی عفونت برابر بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی سڑائیں پھیل رہی تھی. اس وقت انسانیت گویا ایک انسان نہیں بلکہ انسانیت ایک احتضار کی کیفیت، عالم سکرات کی کیفیت میں تھی. دنیا میں یا تو وہ لوگ تھے کہ جو حکومت کر رہے تھے، عیش پرست تھے، یا وہ لوگ تھے جو خلوتوں میں، غاروں کی تنہائی میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے اور انسانیت کے مستقبل سے مایوس تھے. کہیں کہیں اگر کوئی اصلاح کی آواز یا صورتحال کی تبدیلی کی کوشش کی کوئی آواز سننے میں آتی تھی تو ان لوگوں کی حیثیت ایسی تھی جیسے برسات کی اندھیری رات میں کہیں کہیں جگنوں کی روشنی نظر آئے. اس وقت ایرانی، رومی اور جو لوگ دنیا کے اس وقت قسمتوں کے مالک، دنیا کی قسمت کے مالک بن گئے تھے، وہ اپنے اپنے کام میں، اپنی حکومتوں کی توسیع میں یا ایک دوسرے پر حملوں اور فتوحات حاصل کرنے میں مصروف تھے. کوئی ایسی اصلاحی کوشش کہ جو دنیا کے مستقبل نہیں بلکہ حال پر بھی کچھ اثر انداز ہو سکتی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. ایسی حالت میں اللہ کی رحمت نے اور اللہ کی جو اپنی مخلوق کے ساتھ اللہ کا جو تعلق ہے اور اس کا جو اس کو خیال اور اس کے ساتھ اس کے رحمت کا معاملہ ہے، اس نے تقاضا کیا کہ اس صورتحال کو تبدیل کیا جائے. اس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اس وقت
اس مشکل کام کو جو دنیا کی پوری تاریخ میں اور پوری دنیا کی پوری تہذیب میں اور تمام اصلاحی کوششوں کی روداد اور اس کے ریکارڈ میں اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ مخالف نامساعد حالات میں کوئی ایسی کوشش شروع نہیں کی گئی تھی. آپ نے انسانیت کی قسمت جگانے کی کوشش شروع کی. حالت یہ تھی کہ نہ انسانوں میں خدا شناسی باقی رہی تھی، صحیح خدا شناسی باقی رہی تھی، نہ خدا ترسی خدا کا خوف باقی رہا تھا، نہ انسان دوستی باقی رہی تھی. تو آپ نے ایک طرف خدا شناسی اور خدا ترسی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف انسان دوستی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کا آغاز کیا. اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل تیار ہوئی، ایک ایسی جماعت آپ کے اس گویا درسگاہ نبوت میں، یا کہا جا سکتا ہے کہ آغوش نبوت میں پل کر وہ نسل جوان ہوئی اور اس نے دنیا کا گویا چارج لیا. یہ الفاظ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے پوری دنیا کا چارج لیا، اور وہ نسل ایسی تھی کہ جس کے متعلق میں اس سے زیادہ بہتر الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، جو کیٹانی نے اپنی کتاب تاریخ عالم میں جرمن مؤرخ کیٹانی نے اپنی کتاب تاریخ عالم میں لکھا ہے کہ چشم فلک نے ایسی جماعت نہیں دیکھی تھی. ان لوگوں نے اپنے تمام راحت و آرام کو، اپنے تمام مقاصد کو، اپنے اہل و عیال کو، یہاں تک اپنے اہل و عیال کو اور اپنی زندگی کے جو طبعی تقاضے ہیں، پیدائشی تقاضے ہیں، ان سب کو فراموش کر کے انہوں نے دنیا کو دوسرے راستے پر چلانے کی کوشش کی، اور اس میں ان کو اس درجے کامیابی حاصل ہوئی کہ وہ آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا، نئے دور کا کلی طور پر ہمگیر طریقے پر آغاز ہوا، جس میں خدا کی صحیح معرفت بھی تھی، خدا کا خوف بھی تھا، خدا کی صفات کو اور اس کا اس عالم سے جو تعلق ہے اور انسانوں کا، اس کے مخلوق کا اس سے جو تعلق ہونا چاہیے، اس کا بھی احساس تھا، اس کا بھی اقرار تھا، اور اس کے ساتھ انسانوں کی فکر بھی تھی. اور انسانوں کی فکر اپنی صحت، اپنی راحت، اپنے اہل عیال سے زیادہ تھی. دنیا میں در حقیقت اس فساد، عالمگیر فساد اور بگاڑ کے زمانے میں ایسی ہی جماعت کی ضرورت تھی جو دنیا کی فکر کو، انسانیت کے مستقبل کی فکر کو، اس کو اثرن و تعمیر کرنے اور صحیح رخ پر ڈالنے کی فکر اور کوشش کو اپنی ذاتی اور اپنے کنبے اور اپنے خاندان، اپنے اہل عیال کی راحت و آرام اور ان کے مستقبل کی تعمیر پر ترجیح دے. یہ اسی چیز کی دنیا میں کمی تھی، اور اسی چیز کو بعثت نبوی نے، بعثت محمدی نے پورا کیا. ایک امت وجود میں آئی، اور جیسا کہ قرآن مجید نے ان مہاجرین سے کہا تھا جو چند سو کی تعداد میں مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ منتقل ہوئے تھے، اور جن کے متعلق خود ہی اطمینان نہیں تھا کہ یہ مدینہ ان کو برداشت کر سکے گا، اور وہاں کے جو باشندے تھے وہ ان کو گوارا کر سکیں گے. ان کو حکم دیا کہ وہ ایک نئے معاشرے کی تشکیل کریں، ایک نئی جماعت بنائیں، اور ان کو جن کے متعلق نہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی جانوں کی بھی حفاظت کر سکیں گے، بہت بلند الفاظ میں اور بڑی بلند سطح سے خطاب کیا اور کہا الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير. اے جماعت مسلمین، اے جدید، اے اللہ کے دین کو، اسلام کو قبول کرنے والے مٹھی بھر انسانوں، اگر تم نے اپنا ایک نیا معاشرہ نہیں بنایا اور اپنی ایک نئی وحدت، ایک نئی اکائی قائم نہیں کی، اور تم نے ایک نیا عہد اپنے مالک سے اور خالق سے اور اپنے نبی سے اور اپنے دین سے نہیں کیا کہ تم دنیا سے فساد کو ختم کرو گے اور دنیا میں خدا ترسی اور خدا شناسی اور انسان دوستی کا سبق دنیا کو دو گے، تو تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر، تو دنیا میں بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا اور بڑا بگاڑ پھیلے گا. ان لوگوں کی تعداد، ان لوگوں کے امکانات اور وسائل کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی ذمہ داری ان پر ڈالنا اور اتنی اونچی سطح سے ان کو خطاب کرنا ایک عام انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن چونکہ اللہ کو ان سے کام لینا تھا، ان میں وہ جوہر پیدا ہو گئے تھے اور وہ توانائی اور وہ عزم ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ انسانیت کے غم میں گھلے چلے جا رہے تھے، اور وہ انسانیت کی حفاظت کو، انسانیت کے نئے مستقبل کی تعمیر کو اپنے ذاتی مستقبل اور خاندانی مستقبل پر ترجیح دے رہے تھے.
وہ اس کے مستحق تھے کہ ان سے یہ کہا جائے. انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا کہ اس مٹھی بھر جماعت میں دنیا میں ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا. اس انقلاب عظیم کے اثرات آج بھی نظر آ رہے ہیں، جس کے بنا پر جس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے حال ہی کا شعر پڑھا ہے کہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودنی کی لگائی ہوئی ہے. آج بھی دنیا میں جو خدا کی صحیح معرفت اور توحید پر یقین کامل اور توحید پر اصرار، خدا کی وحدانیت پر اصرار، اور اس کے سوا کسی کو اس کائنات کا خالق اور مالک اور اس کائنات میں کائنات کو چلانے والا اور اس کا بگاڑنے بنانے والا نہ سمجھا جائے، اور اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا جائے، اسی کو قسمتوں کا مالک سمجھا جائے، اسی کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے اور سارے انسانوں سے محبت کی جائے اور ان انسانوں کو خطرے سے نکالنے کے لیے جانفشانی، پوری جانفشانی کے ساتھ اور اپنے کو خطرے میں ڈال کر کوشش کی جائے. یہ اس دین کا پیغام اور اس امت کے نام اس کے گویا ایک امانت اور وراثت ہے. اس لیے حقیقت میں ربیع الاول سے دنیا کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے. اس کو ایک سالگرہ کہنا چاہیے کہ دنیا کی سچ پوچھیے تو اصل تعمیری اور انقلابی سالگرہ اس مہینے سے شروع ہوتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں انہوں نے اس جماعت کو بنایا اور تیار کیا جس نے ساری دنیا کا گویا چارج لے لیا اور اپنے کو یہ سمجھ لیا کہ وہ ذمہ دار ہیں خدا کے یہاں. ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تمہارے ہوتے ہوئے دنیا تباہی کی طرف کیوں جا رہی تھی، تمہارے ہوتے ہوئے دنیا خدا کے آستانے کو چھوڑ کے دوسرے آستانوں پر کیوں سر جھکا رہی تھی، تمہارے ہوتے ہوئے دنیا ایک دوسرے کے کچھ تو خون کی کیوں پیاسی تھی، تمہارے ہوتے ہوئے دنیا بدامنی اور فتنہ و فساد میں کیوں مبتلا تھی اور کیوں خدا کو بھولے ہوئے تھی. یہ آج بھی ربیع الاول کا پیغام ہے. اور دوسرے تقویمیں جنتریاں شروع ہوتی ہیں اپنے پیغمبروں کی پیدائش سے، لیکن اسلامی جنتری شروع ہوتی ہے ہجرت سے. اور یہ اس کی بڑی خصوصیت ہے کہ ہجرت میں ایک پیغام ہے. ہجرت میں پیغام ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے اور خدا کے نام کا بول بالا کرنے کے لیے اور دنیا سے فساد مٹانے کے لیے اپنا ملک وطن چھوڑا جا سکتا ہے اور اپنے کو خطرات میں مبتلا کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اپنی لذتوں کو اور اپنی عزتوں کو سب کو پسے پش ڈالا جا سکتا ہے. اس لیے ربیع الاول صرف ایک پیغمبر کی پیدائش کے دن سے اس کا رابطہ نہیں ہے، اس کا جوڑ پیغمبر کے پیدائش کے دن سے نہیں ہے، اس سے اس کی جنتری تقویم شروع نہیں ہوتی بلکہ ہجرت سے شروع ہوتی ہے. ہجرت اپنے اندر ایک پیغام، ہجرت کا نام ہی اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے اور ایک اس کے اندر ایک سوچنے کی دعوت ہے. سوچا جائے کہ کیوں اپنا وطن چھوڑ کر کیوں ہجرت اختیار کی گئی تھی. وہ اس ساری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں نے کم سے کم اس بعثت نبوی کے اس عالمی اثر کو اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور خواہ کوئی کتنا بڑا مقرر ہو، کتنا بڑا وہ ادیب اور شاعر ہو، وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. لیکن اس تھوڑے سے وقت میں شہادت میں شریک ہونے کے لیے میں نے یہ چند لفظ کہہ دیے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی خصوصی تقریر کے بعد بارگاہ رسالت معاد میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں جناب کشفی لکھنوی. سیدی ہاشمی و مطلبی کہتے ہیں، سیدی ہاشمی و مطلبی کہتے ہیں، میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں، میرے سرکار کو مکی مدنی کہتے ہیں، سیدی ہاشمی و مطلبی کہتے ہیں. آئے جب یاد نبی
درد میں تسکی کے لیے آئے جب یاد نبی درد میں تسکی کے لیے کملی والے کی اسے چارہ گری کہتے ہیں کملی والے کی اسے چارہ گری کہتے ہیں کملی والے کی اسے چارہ گری کہتے ہیں آرزو ہے کہ کبھی میں بھی ادھر سے گزروں آرزو ہے کہ کبھی میں بھی ادھر سے گزروں اہل دی جس کو مدینے کی گلی کہتے ہیں اہل دی جس کو مدینے کی گلی کہتے ہیں مختصر یہ ہے میرا نام پتا اے کشفی مختصر یہ ہے میرا نام پتا اے کشفی لوگ مجھ کو سگے دربار نبی کہتے ہیں اکابر علماء کی تقاریر، مشہور و معروف شعراء کی آواز میں منتخب کلام اور دینی و دعوتی کیسٹوں کا منفرد سلسلہ نداء الاسلام کے سیریز۔ شائقین حضرات مندرجہ ذیل پتوں سے بذریعہ مراسلت رابطہ قائم کریں۔ عبد المتین منیری، پوسٹ باکس نمبر 3907، دبئی، UAE۔ دارالمعارف، امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، کے پن کوڈ نمبر 5,81,320، انڈیا۔